بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب انوار صدیقی صاحب کا لکھا ہوا ایک خوفناک ناول خبیث، اس کی قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ ان باتوں کے قائل ہیں؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں ایسی پرسرار باتیں اور کہانیاں آئے دن مشہور ہوتی رہتی ہیں جن کا کوئی کارن سمجھ میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی وہ سچی ہوتی ہیں۔ ہم جس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں وہاں ہر بات ممکن ہو سکتی ہے، اور کھوجی ایسی باتوں کا کھوج بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ان کھوجیوں کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ ورما جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس تحصیل میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ بستے ہیں جو اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بڑے بلوان ہوتے ہیں۔ مہان شکتی کے مالک ہمیشہ بہت سادہ اور معصوم نظر آتے ہیں، اسی لیے ہر کوئی ان کا بھید بھاؤ نہیں جان سکتا۔ انہیں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، اور مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے اچھے یا برے علم کے زور سے تمام ثبوت بھی مٹا دیتے ہیں۔ ورما جی کی باتیں بھی مجھے کچھ عجیب پر اسرار سی لگ رہی تھی، لیکن میں نے ان سے اس موضوع پر بحث مناسب نہیں سمجھی اور اوم پرکاش کے کیس کی فائل لے کر گھر آ گیا۔ فائل کا مطالعہ میں نے اسی رات کیا، لیکن جو کاغذات، گواہوں کے بیانات اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس میں موجود تھی، اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فائل کو میں نے پڑھنے کے بعد سیف میں بند کیا اور سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ دوسری صبح میں حسب دستور اپنے آفس میں بیٹھا مصروف کار تھا کہ رام دیال ASI نے اندر داخل ہو کر مجھے سلیوٹ کیا، پھر سپاٹ آواز میں بولا، سر، پٹواری کا منشی پریم چند آیا ہے، اس کے ساتھ 2 گواہ اور ہمارا ایک سپاہی بھی ہے۔ پریم چندر کی رپورٹ کے مطابق جمنا نامی عورت نے اس کی جیب کاٹی ہے، لیکن بر وقت پکڑ لی گئی، اور کیا، خود جمنا نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ اس نے پریم چندر کی جیب کاٹی ہے۔ پھر میں نے رام دیال کو وضاحت طلب نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر عینی شاہد موجود ہیں اور جمنا نے بھی اقرار جرم کر لیا ہے تو پریم چندر کی رپورٹ درج کر کے جمنا کو پکڑ کر بند کر دیجئے، مجھ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حکم جناب۔ رام دیال واپسی کے ارادے سے مڑا تو میں نے اسے روک کر پوچھا، جمنا کے بارے میں آپ کی کیا رپورٹ ہے؟ وہ اچھے کردار کی مالک نہیں جناب، ہم اس سے پیشتر بھی اسے کئی چھوٹی موٹی وارداتوں کے سلسلے میں بند کر چکے ہیں، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ جاتی ہے۔ کیا مطلب تو آج تک ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکا، لیکن بہرحال ہم عدالت کے فیصلے پر عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ رام دیال نے تھوڑے توقف سے کہا، اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ جناب آپ اسے ڈانٹ ٹپٹ کر چھوڑ دیں۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا، اگر اس نے کسی کی جیب کاٹی ہے اور گواہ موجود ہیں تو اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آپ قانونی کارروائی کریں اور منشی پریم چندر کو میرے پاس بھیج دیں، میں اس سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں رام دیال نے مجھے دوبارہ سلیوٹ کیا اور دفتر سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً 45 منٹ بعد منشی پریم چندر میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے اشارے پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بظاہر وہ بہت نیک اور شریف آدمی تھا، لیکن اس وقت کچھ گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا، کچھ دنوں پیشتر جمنا نے بھی مجھ سے شکایت کی تھی کہ آپ اسے چھیڑتے بھی ہیں۔ رام، پریم چندر نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں بال بچوں والا آدمی ہوں جناب، آپ جس سے چاہیں اس بات کی تصدیق کر لیں، میں نے کبھی تحصیل کی کسی لڑکی کو میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر خاص طور پر جمنا آپ ہی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، آج اس نے آپ کی جیب پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں اس واردات کی رپورٹ بھی درج نہیں کرانا چاہتا، لیکن آپ کے سپاہی نے مجھے مجبور کر دیا۔ منشی پریم چندر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، بات میری سمجھ میں نہیں آئی منشی جی۔ میں نے پریم چندر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، وہ آپ پر الزام تراشی کر چکی ہے، اس نے آپ کی پاکٹ ماری ہے جس کے گواہ موجود ہیں، اور ان تمام باتوں کے باوجود آپ اس کے خلاف اپنی مرضی سے رپورٹ درج کرانے کو آمادہ نہیں تھے۔ کیا ایسی کوئی خاص وجہ ہے جو آپ اس سے گھبراتے ہیں؟ آپ ابھی یہاں نئے آئے ہیں سرکار، اس لیے جمنا کے بارے میں آپ کو زیادہ جانکاری نہیں ہے، وہ دبی زبان میں بولا۔ کھل کر بات کریں منشی جی، میں نے اسے کریدنے کی خاطر دوستانہ انداز اختیار کیا۔ آپ مجھے جمنا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو باتیں میرے اور آپ کے درمیان ہوں گی وہ اسی کمرے تک محدود رہیں گی۔ پریم چندر نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بڑی رازداری سے بولا،
جمنا کی رسائی کافی اوپر تک ہے سرکار، وہ کسی بازاری ویشیا سے بھی زیادہ پلید عورت ہے، بڑے بڑے سیٹھ ساہوکاروں اور زمینداروں کی رکھیل بھی رہ چکی ہے، اس لیے بہت زیادہ سر چڑھ گئی ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے منشی کو اپنے اعتماد میں لینے کی خاطر کہا۔ پہلی نظر میں میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ ایک خوبصورت بازاری عورت ہے، لیکن ایک سوال پھر بھی وضاحت طلب رہ جاتا ہے۔ تحصیل میں آپ کے علاوہ اور بھی بہت سارے شکار سے مل سکتے ہیں، لیکن وہ خاص طور پر آپ ہی پر دانت کیوں تیز کر رہی ہے؟ منش کے من کا بھید کیول بھگوان کے اور کون جان سکتا ہے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں سرکار کہ اس گندی ناری کے دل میں کیا ہے؟ پریم چندر نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بظاہر وہ خود کو انجان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری چھٹی حس گواہی دے رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو پریم چندر زبان تک لانے سے کترا رہا تھا۔ میں نے گھنٹی بجا کر سپاہی کو چائے لانے کا آرڈر دیا، پھر جمنا کے ذکر کو دیدہ دانستہ نظر انداز کر کے تحصیل کے بارے میں گفتگو شروع کر دی۔ بڑی دیر تک میں زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں بات کرتا رہا، پھر اچانک میں نے پریم چندر کو معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا آپ اوم پرکاش کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں؟ جی ہاں۔ پریم چندر اس طرح سے گڑبڑا گیا جیسے میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق اوم پرکاش کی موت پرسرار قرار دی گئی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اسے راستے سے ہٹانے کی خاطر کسی شیطانی قوت سے کام لیا ہے۔ اوم پرکاش بڑے بھلے مانس اور ایماندار منش تھے سرکار، ان کا کسی سے کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا، پھر نہ جانے کس دشت نے ان پر پلید عمل کرا کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پریم چندر جی، اس بار میں نے بڑے ٹھوس انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا یہ درست ہے کہ زمینوں کا سارا حساب کتاب پٹواری کے ذمہ ہوتا ہے؟ جی ہاں سرکار، اور اگر پٹواری چاہے تو زمینوں کے کاغذات میں ہیرا پھیری بھی کر سکتا ہے۔ میں بدستور سنجیدہ تھا۔ جی ہاں، پریم چندر نے قدرے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ لمبا مال پانی دے کر تو کسی کا بھی دھرم ایمان خریدا جا سکتا ہے۔ کیا اوم پرکاش کو بھی کسی سازش کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی شخص زمینوں کے حساب کتاب کے سلسلے میں ایسے کاغذات میں الٹ پھیر کرانا چاہتا ہو۔ اس نے اوم پرکاش کو پہلے خریدنے کی کوشش کی ہو، پھر اس کے انکار پر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہو سکتا ہے سرکار، پریم چندر نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ زن، زر اور زمین کے سلسلے میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اوم پرکاش کی موت کے سلسلے میں کس چیز کو دخل تھا؟ زن، زر یا زمین کو؟ میں نے پریم چندر کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں क्षमा چاہتا ہوں سرکار، پریم چندر نے ہاتھ باندھ کر کہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اوم پرکاش کی موت کے سلسلے میں کسی اہم نقطے سے واقف ہیں؟ یہ میں نے کب کہا؟ وہ بکھلا گیا۔ اگر میں آپ کو تحفظ کی پوری ضمانت دوں تو؟ مجھ غریب پر دیا کریں سرکار، پریم چندر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی مل گئی کہ میرے اور آپ کے درمیان اوم پرکاش جی کی بات چیت ہوئی ہے تو میرا انجام بہت بھیانک ہوگا، اور میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ گویا آپ قاتل یا قاتلوں سے خوفزدہ ہیں۔ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا، اس نے جلدی سے کہا۔ جس کو مرنا تھا وہ مر چکا، اس کی آتما دوبارہ اس کے شریر میں نہیں ڈالی جا سکتی، اس لیے گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آئی سی، میں نے ہونٹ چباتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ آپ حکومت کے کارندے ہونے کے باوجود قانون کی مدد کرنے سے کترا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ قاتل سے ڈرتے ہیں، کیوں مسٹر پریم چندر؟ مجھے کچھ نہیں معلوم جناب، پریم چندر نے تیزی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب آگیا چاہتا ہوں۔ میں اس سے پیشتر کہ اس سے روکتا، وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے کمرے سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنی بوکھلاہٹ اور الجھی باتوں سے مجھے یہ ضرور باور کرا گیا تھا کہ وہ اوم پرکاش کی موت کی کسی اہم کڑی سے واقف ہے، لیکن کسی خوف کی وجہ سے کھل کر سامنے آنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں اگر چاہتا تو اسے حراست میں بھی لے سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کر میں نے اس اقدام سے گریز کیا، اس لیے کہ اول تو اس بات کی امید بہت کم تھی کہ وہ اس سلسلے میں موت کے خوف کی وجہ سے زبان کھولے گا، دوسرے یہ کہ تحصیل کا معاملہ شہری معاملات سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔ پریم چندر کو حراست میں لینے سے قبل مجھے تحصیلدار لالا بنارسی اور ACM راکیش سے بھی صلاح و مشورہ کرنے کی ضرورت تھی۔ غرض یہ کہ ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اوم پرکاش کی پرسرار موت میں کسی نہ کسی ذمہ دار کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔
مجھے اب صرف اس ذمہ دار کا نام اور طریقہ واردات کا سراغ لگانا تھا۔ دفتر سے اٹھ کر گھر جاتے ہوئے میں نے حسب معمول تھانے کا ایک چکر لگایا، جہاں میرے حکم کے مطابق جمنا کو ایک علیحدہ لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑی حقارت سے زمین پر تھوک دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لاک اپ میں ہونے کے باوجود جیسے خود کو آزاد سمجھ رہی ہو۔ میں نے اس کی بےہودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس کے منہ لگنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے رام دیال سے، جو اس وقت آفیسر آن ڈیوٹی تھا، مل کر گھر آ گیا۔ میرا اردلی میرے ساتھ تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن دوسروں کی موجودگی کی وجہ سے اس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہوا۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی اسے تنہائی میسر آئی، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، سرکار آپ مجھ پر مہربان ہیں، میں آپ کا نمک کھاتا ہوں، آپ کی سیوا کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ آپ بہت نیک، دیالو اور اچھے آفیسر ہیں۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو، میں نے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ابھی نہا دھو کر اور لباس تبدیل کر کے مجھے کسی سے ملنے بھی جانا ہے۔ سرکار میں بنتی کرتا ہوں کہ آپ اس کلنکنی جمنا کو آزاد کر دیں۔ میں نے چونک کر حیرت سے موہن لال کو دیکھا۔ وہ جمنا کو گالی بھی دے رہا تھا اور اس کی آزادی کی سفارش بھی کر رہا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا۔ رام دیال نے بھی ہر چند کے جمنا کو لاک اپ میں بند کرنے کے سلسلے میں کھل کر کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کی باتوں سے بھی میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ جمنا کو گرفتار کرنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے کہ وہ پہلے بھی متعدد موقعوں پر گرفتار ہو چکی تھی۔ لیکن بقول رام دیال کے ہر بار عدالت سے اسے رہائی کا پروانہ مل جاتا تھا۔ موہن لال، میں نے اپنے اردلی کو تیز نظروں سے گھورا، تم جمنا کی سفارش کیوں کر رہے ہو؟ بھگوان کی سوگن لے لیجئے سرکار، جو میں نے کبھی اس کلموہی اور پلید عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ پھر تم اس کی حمایت کیوں کر رہے تھے؟ ابھی آپ نئے آئے ہیں سرکار، اس لیے یہاں کی اونچ نیچ سے جانکاری نہیں رکھتے، پرنتو میں جانتا ہوں مالک کہ عدالت کے تمام کارندے بھی نوٹوں سے زیادہ اس کراری عورت کے چکر میں لگے رہتے ہیں، اسی کارن وہ ہمیشہ مکھن میں سے بال کی طرح نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کلنکنی کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میری ایک بات غور سے سن لو موہن لال، اس بار میرا لہجہ سخت ہو گیا، دوبارہ میں تمہاری زبان سے جمنا کا نام کبھی نہ سنوں۔ کبھی نہیں سنیں گے سرکار، وہ ہاتھ جوڑ کر کچھ عجیب الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ آپ کا سیوک ہوں، اس لیے آپ کے اچھے برے کا خیال رکھنا اپنا دھرم سمجھتا ہوں۔ میں نے جواب میں اسے غور سے دیکھا، پھر قدم اٹھاتا بنگلے میں چلا گیا۔ نہا دھو کر میں نے کپڑے بدلے، پھر کچھ سوچ کر دھرم داس جی کی طرف چلا گیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ بڑے ذمہ داروں میں شمار کیے جاتے تھے، بلکہ اپنی سابقہ حیثیت کی وجہ سے بھی دوسروں کے مقابلے میں ان کا اثر و رسوخ مقامی افسران سے بھی کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ والد صاحب کے واقف کاروں میں سے تھے، اور والد صاحب نے روانگی کے وقت مجھ سے خاص طور پر کہا بھی تھا کہ میں دھرم داس جی پر بھروسہ کر سکتا تھا۔ پریم چندر کے بارے میں ایک نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ہی میں نے دھرم داس جی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ اس سلسلے میں بہتر طور پر میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ وہ ایس پی کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہوئے تھے، اور کچھ عرصہ ان کی تعیناتی روپ نگر میں بھی رہ چکی تھی، اس لیے وہ بلا شبہ میرے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے تھے۔ دھرم داس جی نے اس روز بھی مجھے بڑی محبت سے خوش آمدید کہا۔ کچھ دیر تک وہ مجھ سے میرے والد اور گھر والوں کی خیر و عافیت پوچھتے رہے، پھر سنجیدگی سے بولے، اب تو تمہیں یہاں اپنی ڈیوٹی کا چارج لیے 2 مہینے سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں، کیسا لگا تمہیں پولیس کی ملازمت کا یہ تجربہ؟ بہت شاندار، میں نے مسکرا کر کہا، خاص طور پر روپ نگر، یہاں کی آب و ہوا، پہاڑی سلسلے اور جنگلات، جہاں میرا من پسند ہرن کا شکار بآسانی مل جاتا ہے۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ تمہارا جی جہاں لگ گیا، ورنہ پرانے آفیسر ہمیشہ اس تحصیل کی پوسٹنگ سے کتراتے ہیں۔ مگر تمہیں کوئی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی میری کسی خدمت کی ضرورت پیش آئے بلا تکلف کھل کر کہہ دینا۔ میں تمہارے والد کی طرح زیادہ تجربے کار نہ صحیح، لیکن پولیس کے معاملات کی کچھ سوجھ بوجھ ضرور رکھتا ہوں۔ میں اس وقت اسی مقصد سے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کم از کم آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ کہو کیا بات ہے؟ جواب میں نے اوم پرکاش کی پرسرار موت سے لے کر پریم چندر اور جمنا تک کی تمام تفصیل دہرا دی، تو دھرم داس جی کے چہرے کے تاثرات یکسر تبدیل ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ خاموش بیٹھے اپنے خیالوں میں ڈوبے رہے، پھر اپنے لیے ایک سگار سلگاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے کہ تم نے جو واقعات مجھے سنائے ہیں، اس میں میری ایک کوتاہی کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ میں سمجھا نہیں۔
میرا خیال تھا کہ اوم پرکاش والی فائل بند ہو چکی ہوگی۔ دھرم داس جی نے سگار کا طویل کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ راکیش ورما نے وہ فائل اپنی تحویل میں لے لی ہے اور اس پر نئے سرے سے کھوج لگانا چاہتے ہیں تو میں ان سے خاص طور پر یہ سفارش کر دیتا کہ وہ فائل کم از کم تمہارے حوالے نہ کی جائے۔ اس فائل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس قدر رازداری سے کام لیا جا رہا ہے؟ تحصیل کے معاملات ابھی تمہاری سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آ سکتے۔ شہر کے مقابلے میں جہاں قدم قدم پر ہزاروں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور راکیش ورما وہ فائل تمہارے بجائے لالا بنارسی کے حوالے بھی کر سکتے تھے۔ وہ روپ نگر کا بہت پرانا تحصیلدار اور گھاگ آدمی ہے۔ مال گزاری کے معاملات میں تمہاری معلومات ابھی صفر کے برابر ہیں، اس لیے ان الجھاؤں میں تمہارا پڑنا میرے خیال سے زیادہ مناسب نہیں رہے گا۔ بہرحال راکیش ورما صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی وہ فائل میرے حوالے کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو ایک بلند ہمت اور حوصلہ مند آفیسر سمجھتے ہوں اور تمہارے اوپر انہیں اعتماد بھی ہو، لیکن دھرم داس جی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگے۔ لیکن کیا؟ میں نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ کیا راکیش ورما نے وہ فائل تمہارے حوالے کرتے وقت اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم اس کی بھنک بھی کسی اور کو نہیں ہونے دو گے؟ جی ہاں۔ پھر تم نے مجھ کو قابل اعتماد کیوں سمجھ لیا؟ اس لیے کہ آپ نہ صرف یہ کہ میرے بزرگ ہیں بلکہ والد صاحب کے دیرینہ ساتھی بھی۔ میں نے وضاحت کی، روپ نگر میں مجھے قدم قدم پر آپ کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ میری ایک بات مانو گے؟ آپ مجھے حکم دیجئے، میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں نے نہایت سعادت مندی سے کہا۔ تم کچھ دنوں تک اوم پرکاش کی فائل بے شک اپنے پاس رکھو، پھر اس پر کوئی کارروائی کیے بغیر راکیش ورما کو یہ کہہ کر واپس کر دو کہ اس کیس میں بظاہر کوئی جان نہیں ہے، اس لیے اسے داخلے دفتر کر دینا ہی زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ تم پریم چندر کی باتیں سن کر زیادہ جذباتی ہو گئے ہو، دھرم داس جی نے کہا، پھر سگار کا کش لیتے ہوئے بولے، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم کسی پرچھائی یا سائے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال سکتے ہو؟ گویا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ اوم پرکاش سفلی کے گندے اور ناپاک عمل کا شکار ہوا ہے؟ یہی سمجھ لو، لیکن ایک سوال پھر بھی تشنا رہ جاتا ہے، میں نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ شخص کون تھا جس نے اوم پرکاش کو راستے سے ہٹانے کی خاطر کسی سفلی کرنے والے کی خدمات حاصل کی تھی؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تم مجھ پر بھی شبہ کر سکتے ہو، لیکن ثبوت اور گواہ کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ میں آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا انکل، لیکن میں تمہارے احساسات کو سمجھ رہا ہوں بیٹے، لیکن حالات کی روشنی میں تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو تمہارے حق میں بہتر ہے، دھرم داس جی نے بڑے پیار اور اپنائیت سے کہا، پھر دبی زبان میں بولے، بلکہ میری رائے ہے کہ جمنا کو بھی لاک اپ سے رہا کر دو۔ اس کو گرفتار کرنے اور اپنی تحویل میں رکھے بغیر تم اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہو۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ پریم چندر کی رپورٹ یا چشمدید گواہوں کے بیانات کے باوجود وہ اس تحصیل سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کرے گی۔ میں تفصیل میں جانا پسند نہیں کروں گا، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اوم پرکاش والے کیس میں جمنا پریم چندر سے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ میں جس وقت دھرم داس جی کی حویلی سے روانہ ہوا، اس وقت میرے ذہن میں ہزاروں خیالات ابھر کر آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی پریم چندر کو نظر انداز کر کے اوم پرکاش کی فائل کو داخلے دفتر کرنے کا مشورہ کیوں دیا تھا، اور پھر دھرم داس جی جیسی حیثیت کے مالک نے بھی جمنا کو لاک اپ سے رہا کرنے کی سفارش کی تھی۔ وہ رات میں نے بڑی بے چینی سے گزاری، اوم پرکاش اور جمنا کے بارے میں ساری رات سوچتا رہا، پھر حسب عادت ایک کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح بیدار ہوا تو ذہن بوجھل سا ہو رہا تھا۔ میں دیر تک نیم گرم پانی سے غسل کرتا رہا، پھر غسل سے فارغ ہو کر حسب معمول ورانڈے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ موہن لال نے اطلاع دی کہ انسپکٹر اقبال کا فون آیا ہے۔ میں نے اندر جا کر فون اٹینڈ کیا تو ایک لمحے کے لیے میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ بدر اقبال کے بیان کے مطابق جس لاک اپ میں جمنا کو قید کیا گیا تھا، اس کی 4 سلاخیں ٹوٹ چکی تھی، لیکن جمنا نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے فوری طور پر لباس تبدیل کیا اور لاک اپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بدر اقبال کے بیان نے میرے ذہن کو کچھ اور منتشر اور پراگندہ کر دیا تھا۔ چوکی پہنچ کر میں نے حوالات کا جائزہ لیا تو میری آنکھیں فرتے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں جاگتے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا تھا۔ بدر اقبال نے مجھے فون پر اطلاع دی تھی لاک اپ کی 4 سلاخیں ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہیں، لیکن شاید اس نے فون پر اختصار سے کام لیا تھا۔ لاک اپ کی 4 مضبوط سلاخیں ٹوٹی نہیں تھیں،
بلکہ پگھلے ہوئے رانگے کی طرح زمین پر ڈھیر کی صورت میں پڑی تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں مخصوص مشینوں کے استعمال کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی، لیکن چوکی پر تعینات پولیس والوں کا بیان تھا کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی نقل و حرکت نہیں دیکھی تھی۔ انسپکٹر بدر اقبال رات کی ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ اس کا بیان بھی یہی تھا کہ اس نے رات میں کسی وقت بھی کسی توڑ پھوڑ یا مشینوں کی آمد و رفت کی کوئی آواز نہیں سنی، لیکن صبح جب راؤنڈ لیا تو اس کی عقل بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اوم پرکاش کی موت کو اس کی کیس فائل میں پرسرار قرار دیا گیا تھا، لیکن اس وقت خود میری نظریں جو منظر دیکھ رہی تھیں وہ ناقابل یقین لوہے کی سلاخوں کو موم کی طرح پگھلا دیا گیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو سکی تھی، اور اس پر تعجب کی بات یہ تھی کہ جمنا نے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ بدستور پگھلی ہوئی سلاخوں کے پیچھے زمین پر دھرنا جمائے بیٹھی تھی، فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی وقت میں بے شمار باتیں صدائے بازگش بن کر گونج رہی تھیں۔ میرے اردلی ASI رام دیال اور دھرم داس جی نے بھی مجھے دبی زبان میں یہی مشورہ دیا تھا کہ میں جمنا کے سلسلے میں درگزر سے کام لوں۔ میں نے ان کی باتیں نہیں سنی تھی، جس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ دھرم داس جی نے بھی یہی کہا تھا کہ اوم پرکاش والے کیس میں منشی پریم چندر سے زیادہ جمنا میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں والد صاحب کی باتیں بھی ابھری۔ انہوں نے کہا تھا کہ روپ نگر تحصیل کے پہاڑی سلسلوں میں کہیں سونے اور چاندی کے ذخیرے دفن ہیں، جس کی تلاش میں لوگ لگے ہوئے تھے۔ تو کیا اوم پرکاش کا پراسرار انجام بھی اسی پوشیدہ خزانے سے منسلک تھا؟ اور جمنا کیا وہی سفلی کے گندے عمل کی ماہر تھی؟ میرے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ لاک اپ کا حیرت انگیز انجام اور جمنا کے ہونٹوں پر کھیلنے والی فاتحانہ مسکراہٹ جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ انسپکٹر بدر اقبال کے علاوہ 2 سپاہی بھی لاک اپ کے سامنے کھڑے اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ شاید میری طرح ان کے ذہنوں میں بھی کچھ نقطے سر اٹھا رہے ہوں گے۔ میں کچھ دیر تک گم سا کھڑا رہا، پھر میں نے بدر اقبال کو مخاطب کیا۔ آپ کا خیال ہے کیا ان لوہے کی سلاخوں کو موم کی طرح پگھلانے کا کام بغیر کسی مشین کے ممکن ہے؟ میں نے جان بوجھ کر انگریزی زبان میں سوال کیا تھا تاکہ جمنا کو ہماری باتوں کا علم نہ ہو سکے۔ میں خود حیران ہوں جناب کہ یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے کس طرح ہوا کہ نائٹ ڈیوٹی پر مامور کسی سپاہی کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکا۔ خود میں بھی آن ڈیوٹی تھا سر، لیکن کیا اس سے پیشتر بھی ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں۔ پھر آپ کی ذاتی رائے اور تجربہ کیا کہتا ہے؟ سر، بدر اقبال نے مدھم لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ ہم نے جمنا کو قید کر کے اچھا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سب ایک عورت کی وجہ سے ہوا جس کی ریپوٹیشن کے متعلق لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ بھی خراب پوزیشن کی مالک ہے؟ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں جناب، مگر اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ کچھ غیر مرئی قوتیں آپ کو جمنا کے خلاف کسی اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ہم ان قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ نانسنس، میں نے جھلا کر کہا۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا تجربہ کار آفیسر بھی اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر ہے کہ وہ کون شخص ہے جو قانون کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت تو ضرور ہوگی جو ان تمام حیرت انگیز وارداتوں کے پیچھے موجود ہے۔ آپ کا خیال 100% درست ہے، بدر اقبال نے کہا، لیکن ہم بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی کو گرفتار کرنے یا زیر حراست لینے سے بھی قاصر ہیں۔ گویا اس قسم کی وارداتیں ہوتی رہیں گی اور پولیس کی حیثیت محض ایک خاموش تماشائی سے زیادہ نہیں ہوگی، میں نے اسپاٹ آواز میں کہا۔ بدر اقبال نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں مزید کچھ کہتا، جمنا اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھلاتی بل کھاتی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے والی مسکراہٹ اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ وہ ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ میری شخصیت اس کے لیے جیسے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک ثانیہ تک وہ مجھے گھورتی رہی، پھر میرا مذاق اڑانے کی خاطر ہاتھ باندھ کر بولی، اب کیا آ گیا ہے سرکار اس پاپن کے لیے؟ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے پنجرے میں بیٹھی رہوں یا گھر واپس چلی جاؤں؟ اس نے لاک اپ کی پگھلی ہوئی سلاخوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا۔ میں نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ وہ روپ نگر کی سب سے کم ذات عورت علاقے کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کے ساتھ تفریح لینے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں خاموش کھڑا خون کے گھونٹ پینے پہ مجبور تھا۔ میں لاک اپ کی موجودہ حیثیت کو فوری طور پر پھر سے اس کی اصلی حالت میں تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ٹوٹے ہوئے لاک اپ کی کہانی اگر روپ نگر کے باسیوں تک پھیل جاتی
تو پولیس کی ساکھ کو شدید دھچکا پہنچنے کا اندیشہ بھی لاحق تھا۔ اس وقت میری پوزیشن اس شکاری سے مختلف نہیں تھی جس کا شکار اس کے سامنے تھا، لیکن وہ اس پر ہاتھ میں بندوق ہونے کے باوجود گولی چلانے سے مجبور تھا۔ میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ وقت کی نزاکت نے مجھے زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ صادر کرنے کے بارے میں غور کر رہا تھا کہ جمنا نے اس بار بڑی بے تکلفی سے پوچھا، کس وچار میں گم ہو سرکار؟ تم نے اس کلنکنی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ جیل کی سلاخیں کس طرح ٹوٹی؟ میں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ تمہیں شاید اس ابھاگن کی بات پر وشواس نہیں آئے گا، اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ آدھی رات گئے ادھر کی بات ہے جب میں نے یوں محسوس کیا کہ میرے گندے شریر میں جیسے آگ بھر گئی ہو۔ مجھے اچنبھا ہو رہا تھا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں آ رہا تھا۔ میرے شریر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور تمہاری اس جیل کی لوہے کی طاقتور سلاخیں موم کی طرح پگھل رہی تھیں۔ میں اسے کوئی بھیانک سپنا سمجھ رہی تھی، پرنتو اصل جو بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ وہ 2 ٹکے کی عورت شاید مجھ سے ٹھٹھول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو کے چھلکنے والا تھا کہ انسپکٹر بدر اقبال کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں جمنا سے کہہ رہا تھا، ہم نے تجھے اپنی مرضی سے بند نہیں کیا تھا۔ ہاں یاد آیا، جمنا نے ایک بار پھر ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ منشی پریم چندر نے میرے خلاف پاکٹ مارنے کی پرچی کٹوائی تھی اور 2 آدمیوں نے میرے خلاف گواہی بھی تو دی تھی۔ ہم تجھے ذاتی مچلقے پر چھوڑ سکتے ہیں۔ بدر اقبال نے اس سے سودے بازی کرنی چاہی۔ شاید وہ بھی اس نکتے پر غور کر رہا تھا کہ اگر لاک اپ کی ناقابل یقین کہانی لوگوں تک پہنچ گئی تو نہ صرف یہ کہ پولیس کی بدنامی ہوگی بلکہ لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ یہ ذاتی مچلقہ کیا ہوتا ہے؟ جمنا نے حیرت سے دریافت کیا۔ میری نگاہیں اس کے منحوس چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے محسوس کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود انجان بننے کا ناٹک رچا رہی تھی۔ بدر اقبال کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید اپنے غصے پر قابو نہ پا سکتا، لیکن بدر اقبال نے ایک بار پھر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تجھے یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تو اب کوئی جرم نہیں کرے گی، اور جب تک تیرا اور پریم چندر کا کیس ختم نہیں ہو جاتا تو تحصیل سے کہیں اور جانے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ پریم چندر؟ اس نے اس قدر تعجب سے اس نام کو دہرایا جیسے پہلی بار سنا ہو، پھر بڑے بازاری انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اگر میں اتنی پڑھی لکھی ہوتی مالک تو تمہاری جگہ 3 پھول لگائے کھڑی ہوتی۔ ایک کام کرو، جو تمہارے من میں آئے سادے کاغذ پر لکھ دو، میں اس پر انگوٹھا لگا دوں گی، اور اس بات کا وچن بھی دیتی ہوں کہ روپ نگر سے باہر نہیں جاؤں گی، لیکن ایک بات کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ وہ کیا؟ اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو اپنا اور اپنی بوڑھی لاوارث ماں کا پیٹ کہاں سے بھروں گی؟ لیکن کسی کی جیب کاٹنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ پھر اچھی بات کیا ہے سرکار؟ وہ طنز بھرے انداز میں بولی، پیٹ پر پتھر باندھ کر گھومنا اور پاپی لوگوں کی گندی گندی باتیں ہنس ہنس کر ٹالنا۔ تو کوئی اور شریفانہ دھندا کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے جھلا کر کہا۔ میں تو کیول دھندا کرنا جانتی ہوں بڑے سرکار۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بڑے فلسفیانہ لہجے میں بولی، اچھے اور برے کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہ کر، بدر اقبال نے معاملہ رفع دفع کرنے کی خاطر کہا۔ چل، میں ذاتی مچلقے کے کاغذات تیار کیے دیتا ہوں، تو شرافت سے انگوٹھا لگا اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ جمنا نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے آ کر بدر اقبال کے کمرے میں کھڑی ہوگی۔ جتنا وقت بدر اقبال نے کاغذات تیار کرنے میں لیا اتنی دیر تک وہ دم سادے چپ چاپ کھڑی رہی، پھر انگوٹھا لگانے کے بعد بولی، سرکار اگر وہ پریم چندر اپنا مقدمہ واپس لے لے تو کیا میں چھوٹ جاؤں گی؟ ہاں، بدر اقبال نے اسے ٹالنے کی خاطر کہا، پریم چندر سے اگر تیرا راضی نامہ ہو جائے تو تجھے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ جمنا نے غالباً خوشی کا اظہار کرنے کی خاطر ہونٹ کشادہ کیے تھے، لیکن پھر وہ اچانک کسی پتھر کے بے جان بت کی طرح اس طرح اپنی جگہ جم کر کھڑی ہو گئی جیسے اس میں زندگی کی کوئی حرارت نہ ہو۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں خلا میں گھور رہی تھیں، لیکن اس کی پلکوں یا پتلیوں میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بدستور اس کے بدلے ہوئے رویے پر غور کر رہا تھا۔ وہ کسی فلم کی طرح چلتے چلتے اچانک غیر متحرک ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی کیفیت سے دوچار رہی، پھر اس نے پلٹ کر بدر اقبال کی طرف دیکھا۔ انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسا وہ سوتے سے ابھی ابھی جاگی ہو۔ سرکار،
اگر پریم چندر کا کانٹا ہی سرے سے نکل جائے تو قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ میں نے اور بدر اقبال نے ایک ساتھ سے حیرت سے دیکھا۔ وہ آواز یقیناً جمنا ہی کی آواز تھی، لیکن اس کا لب و لہجہ یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔